تو اس وقت 5 اگست جو ہے وہ ایک پیغام ہے پورے ہندوستان کے لیے اور کٹر ہندوتوادی تنظیموں کے لیے، ووٹروں کے لیے۔ اس لیے 5 اگست کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے مہورت اور دھارمک فلاں اور فلاں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف سیاسی مقصد کے تحت 5 اگست کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہ بالکل واضح طور پر سب کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر لوگوں نے اپنی آنکھیں کھلی نہیں رکھیں تو بس اللہ ہی مالک ہے ہمارے ملک کا۔ ہم تو ہر حال میں پہلے بھی دعا کرتے تھے، اب بھی دعا کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، اور یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک سلامت رہے اور ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارا ملک جو ہے وہ ہر میدان میں آگے بڑھے اور ہمارا ملک دنیا بھر میں نیک نام ہو۔ ہماری یہی خواہش بھی ہے اور یہی دعا بھی ہے۔ لیکن یہ سنویدھان ورودھی گینگ جو ہے کچھ اور چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے عقل دے اور اسے ہدایت دے۔ بس ہماری یہی آخری خواہش اور یہی دعا ہے۔ آج ہم یہاں پھر حضرت مولانا یاسین اختر مصباحی صاحب کے پاس بیٹھے ہیں اور ایک خاص مسئلے پہ بات کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پر، جو وہ کرنا چاہتے ہیں مصباحی صاحب۔ جیسے ایک باوری مسجد کا مسئلہ ہے، ایک جو زمین کا ٹکڑا ایک دیا گیا تھا مسلم کمیٹی کو، اس کے اوپر مسئلہ ہے۔ تو آئیے ہم آج بات کرتے ہیں مصباحی صاحب سے، کیا ان کا کہنا ہے، کیا ان کا نظریہ ہے اس کے اوپر۔ اس وقت کے جو حالات ہیں ان میں ایک مسئلہ تو عالمگیر سطح کا ہے، کووڈ-19، جس سے پوری دنیا جوجھ رہی ہے، اور ایک ہمارے وطن عزیز ہندوستان کا خاص مسئلہ ہے کہ چینی فوج ہماری سرحدوں میں گھس آئی ہے میلوں تک اور پوری جنگی تیاریوں کے ساتھ وہاں پر موجود ہے۔ ہماری یہ سب سے پہلے دعا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کورونا وائرس سے دنیا کو نجات عطا فرمائے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور چینی جو ہماری سرحد میں گھس آئے ہیں وہ اپنی سرحد میں واپس آئیں اور ہمیں اور ہندوستانیوں کو اپنی ذاتی کا شکار نہ بنائیں، اپنے تجاوز کا شکار نہ بنائیں، کیونکہ محب وطن ہونے کے ناطے ہم یہی سوچ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، اور ہندوستان کی وحدت، سالمیت، اس کے امن و امان ہی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ سوچنا اور کہنا بالکل حق بجانب ہے کہ چین جو ہے وہ اپنی ذاتی سے باز آئے اور ہندوستان کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اس کے وقار کے خلاف ہو۔ اب اس کے علاوہ ہندوستان کا جو اندرونی ایک معاملہ ہے، ایک نہیں بلکہ 2 معاملات ہیں۔ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ گزشتہ 1 اگست 2019 کو جو خواتین بل پارلیمنٹ سے پاس ہوا تھا، اس پر صدر جمہوریہ نے دستخط کیا تھا، تو پہلی سالگرہ کے طور پر بھاجپا جو ہے اس آنے والی جو پرسوں 1 اگست ہے اس دن
मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाने जा रही है और 31 जुलाई को भी। ये एक अहम बात है। और दूसरी अहम बात ये है कि 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म श्री नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं, मीडिया की खबरों के मुताबिक। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो मैं मस्जिद की हैसियत वाज़े कर दूं कि कोई भी मस्जिद जब बन जाए कहीं भी, किसी जंगल में, किसी आबादी में, किसी शहर में, किसी देहात में, तो मस्जिद होने के बाद अब वो बनाने वाला चाहे बादशाह हो, चाहे ग़ुलाम हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आलिम हो, चाहे जाहिल हो, जो कुछ भी हो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जितनी मस्जिदें हैं हर मस्जिद की हैसियत यकसां और बराबर है। बनाने वाला चाहे वो जिस लेवल का और जिस सतह का भी हो, उससे मतलब नहीं है। अब मस्जिद के बारे में शरई हुक्म ये है कि जो ज़मीन मस्जिद के लिए ख़ास हो जाए, वहाँ नमाज पढ़ ली जाए और मस्जिद वो हो जाए शरई एतबार से, तो फिर उस की ज़मीन जो है वो हमेशा के लिए मस्जिद ही रहेगी और किसी भी शक्ल में उस ज़मीन की बै, हिबा, मुंतक़ली या तबादला वगैरह किसी सूरत में भी जायज़ नहीं है। किसी भी मस्जिद के ताल्लुक़ से ये शरई हुक्म है। अब बाबरी मस्जिद के सिलसिले में तवील तरीन लड़ाई हो चुकी है, जिससे सारी दुनिया वाकिफ़ है। एक हमारे मुल्क के बड़े हिंदू तबके का ये दावा रहा कि राम मंदिर यहाँ पर पहले मौजूद था, उसको बाबर के सालार, एक सिपह सालार मीर बाकी ने मुनहदिम करके वहाँ पर मस्जिद बनाई है, इसलिए दोबारा इसको मंदिर होना चाहिए। ये दावा तो तारीख़ी और कानूनी हैसियत से इसकी कोई बुनियाद नहीं है कि वहाँ पर कोई मंदिर था। और ख़ुद हिंदुओं की 200-400 साल पुरानी किसी तारीख़ में इस तरह की कोई बात नहीं लिखी गई है। और कानूनी हैसियत से भी चूँकि मस्जिद मस्जिद ही रहती है, तो उस ज़मीन पर मस्जिद के अलावा कोई चीज़ नहीं बन सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कही जाएगी इस मौके पर, तो अब जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उसको हर हिंदुस्तानी मानने पर मजबूर है। लेकिन एक बात नहीं समझ में आती कि नज़र-ए-सानी की जो दरख्वास्तें दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका क्या हुआ, एक बात। दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था तो उस वक्त बहुत से जजों का और बहुत से जर्नलिस्टों का, बहुत से सियासतदानों का ये तबसरा आया था कि जजमेंट में जो बात कही गई है वो अलग चीज़ है, जो नतीजा निकाला गया है वो अलग चीज़ है। अब जैसे जजमेंट में कहीं भी इसको सही नहीं ठहराया गया है कि यहाँ पर कोई मंदिर था और उसकी जगह पर मस्जिद बनाई गई है। तो अब जो बुनियाद थी मुतालबे की मंदिर के लिए, वो बुनियाद ही ख़त्म हो जाती है।
उसी तरह से दिसंबर 1949 के बारे में उस जजमेंट में ये है कि गलत और नाजायज़ तरीके से बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखी गई थी रात के अंधेरे में। और 6 दिसंबर 1992 के बारे में भी है कि गलत तरीके से ढांचा तोड़ा गया था। तो उसके अंदर जो हक़ायक़ हैं उन्हीं से समझ में आता है कि जो फ़ैसला दिया है वो फ़ैसला जजों ने अपने इख्तियार ख़ुसूसी से दिया है, अक्सरियत का और उनकी आस्था का ख्याल करते हुए, जबकि इससे पहले बार बार ये कहा जा रहा था कि हक़ायक़ और दलाइल और सबूतों की बुनियाद पर फ़ैसला होगा, महज आस्था यानी अक़ीदत की बुनियाद पर नहीं होगा। लेकिन जो फ़ैसला आया वो आस्थाई वाला था, कानूनी दलाइल जो हैं वो कहीं से कहीं तक उसकी तायद नहीं करते हैं। लेकिन बहरहाल वो फ़ैसला हो चुका है और हुकूमत भी उस पर अमल करने के लिए कमर बस्ता है। तो इस सिलसिले में मुसलमान अब कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अब जो होना था हो चुका, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये बात याद रहे कि शरई तौर पर मस्जिद की ज़मीन अब भी मस्जिद ही है और बिल्कुल गलत तौर पर मस्जिद की इमारत तोड़ी गई थी। और मुख्तसर अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि अक्सरियत और ताकत की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद को हड़प लिया गया है। इसके अलावा और कोई बात नहीं की जा सकती। अब एक बात इसी बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से है जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में जजों ने 5 एकड़ ज़मीन देने की बात कही है और उत्तर प्रदेश की भाजपाई हुकूमत ने वो ज़मीन तजवीज़ भी कर दी है। अयोध्या से चंद किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है रौनाही, जो मशहूर कस्बा है और वहाँ पर अहले सुन्नत का एक बड़ा इदारा अल-जामिअतुल इस्लामिया के नाम से बड़े मदारिस में उसका शुमार होता है और उसके सरपरस्त और सरबराह अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी साहब हैं, जो मशहूर आलिम और ख़तीब हैं, मैनचेस्टर इंग्लैंड में रहते हैं। उसके करीब एक देहात है रौनाही के धनीपुर के नाम से, वहाँ पर 5 एकड़ ज़मीन दी गई है कि यहाँ पर आप अपनी मस्जिद बना लें। अब मसला ये है कि जब मस्जिद की ज़मीन के तबादले में कोई ज़मीन लेना देना जायज़ ही नहीं है, तो फिर उस ज़मीन की शरई कोई हैसियत नहीं। लेकिन वहाँ पर सुन्नी वक्फ बोर्ड है, उसको उसका निगरान बनाया गया है और आजकल मीडिया में ये खबर आ चुकी है कि एक ट्रस्ट बनाया गया है, एक ट्रस्ट बनाया गया है और अब वो ट्रस्ट जो है वो एक मस्जिद और एक हॉस्पिटल और लाइब्रेरी वगैरह वगैरह बनाएगा। तो अब वो जो कुछ भी बनाए, लेकिन तबादले की नीयत से ज़मीन लेना देना ये सब नाजायज़ है और शरई एतबार से इनकी कोई हैसियत और कोई हकीकत नहीं है। अब वो सुन्नी वक्फ बोर्ड भी चूँकि हुकूमत उत्तर प्रदेश का एक शोबा है, तो वो जो चाहे करे उसकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन शरीयत और उलमाए शरीयत की जानिब से बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह लफ्ज़ों में ये बात कही जा चुकी है कि मस्जिद की ज़मीन के तबादले में कोई दूसरी ज़मीन न दी जा सकती है न ली जा सकती है। अब 5 अगस्त के सिलसिले में जो कुछ हो रहा है उस ताल्लुक़ से मैंने
مجھے معلوم ہوا کہ کچھ بڑے نامی گرامی قسم کے سادھوؤں نے آواز اٹھائی ہے. ایک آواز تو یہ ہے کہ یہ مندر نہیں بن رہا ہے بلکہ وشو ہندو پریشد کا سینٹر بن رہا ہے. تو اب یہ تو ان کا اندرونی معاملہ ہے، وہ جانے کیا بنا رہے ہیں، کیا بن رہا ہے. لیکن ظاہری طور پر تو ایسا ہی ہے کہ وہ سنگھ پریوار کا یا آر ایس ایس کا یا وشو ہندو پریشد کا یا سب کا جو ہے وہ ایک سینٹر ہی بن رہا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک بات وہ سادھو سنت بہت سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ شبھ گھڑی نہیں ہے کوئی 5 اگست کو، اور یہ صحیح تاریخ نہیں رکھی گئی ہے. اس سلسلے میں بہت سارے سادھوؤں کے خیالات میڈیا پر آ چکے ہیں. لیکن ایک بات جس کی طرف نہ سیاستدانوں کی نظر جا سکی ہے، نہ صحافیوں کی، نہ سادھوؤں کی، نہ عام حضرات کی، میرے علم میں میڈیا کے ذریعے ایسی کوئی دوسری بات نہیں آئی ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 5 اگست کی یہ تاریخ رکھ کر کے پورے ہندوستان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم نے جو چاہا وہ کیا، اور ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے. اور ہمارے ہندوتو کا جو ایجنڈا ہے، آر ایس ایس کا جو ایجنڈا ہے، اس کو ہم بڑی حد تک جو ہے وہ نافذ اور لاگو کر چکے ہیں. اور اس کے لیے سمجھنے کے لیے 2 باتیں کافی ہیں کہ 1 اگست 2019 کو خواتین بل پر صدر جمہوریہ کا دستخط ہوا تھا، اور اب 1 اگست 2020 کو اس کی پہلی سالگرہ منا رہی ہے بھاجپا. یعنی اس نے اپنے انتخابی منشور میں، اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں جو وعدہ کیا تھا اپنے ووٹروں سے کہ ہم دفعہ 370 بھی ہٹائیں گے اور آپ کے کامن سول کوڈ بھی لائیں گے اور رام مندر بھی بنائیں گے. یہ 3 وعدے بہت دنوں سے بھاجپا کے منشور میں، انتخابی منشور میں شامل ہے. تو اب 5 اگست 2019 کو دفعہ 370 ختم کی گئی. تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اب یہ 5 اگست 2020 کو یہ تاریخ رکھ کر کے، اس کے پیچھے کوئی مذہب اور کوئی دھرم ورم نہیں ہے، وہ میسج دینا ہے کہ گزشتہ 5 اگست کو ہم نے دفعہ 370 ختم کیا اور اس 5 اگست کو ہم رام مندر بنا رہے ہیں. تو یہ سیدھے سیدھے ہندوتوا کے ایجنڈے پر، آر ایس ایس کے ایجنڈے پر عمل ہو رہا ہے. اور 1 اگست کو جو خواتین پر دستخط کرایا تھا، یہ آپ کے یکساں سول کوڈ جو ہے، کامن سول کوڈ میں نقب زنی کے لیے پہلا قدم ہے. یعنی اپنے انتخابی منشور میں 3 وعدے کیے تھے، دفعہ 370 ہٹائیں گے، وہ ہٹا دیا. مندر بنائیں گے، وہ 5 اگست کو بنیاد رکھ دیا، بنا لیں گے. اور کامن سول کوڈ لائیں گے. تو اس کے لیے پہلے دینے پر یہ چڑھ چکے ہیں خواتین بل کے ذریعے سے، اور پہلی سالگرہ جو ہے منا رہے ہیں ابھی پرسوں آنے والے 1 اگست 2020 کو. اب اس کے بعد جو ہے وہ 2 حقائق اور ہیں. 5-6 سال کے اندر جو کچھ بھی اس گورنمنٹ نے کیا وہ سب کے سامنے ہے اور سب کچھ میڈیا میں آتا رہتا ہے، اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں. بس مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عوام کے، جنتا کے جو اصلی مدعے ہیں ان کو تو حل نہیں کیا جاتا، لیکن عوام جو ہے وہ سمجھ نہ پائے، سوال نہ کر پائے، اس لیے ان کا ذہن کسی دوسری طرف منتقل کرنے کے لیے طرح طرح کے دوسرے
ایسے مسائل کھڑے جاتے ہیں جو عوام کے اور عام جنتا کے مسائل نہیں ہوتے ہیں۔ تو اب یہ 5 اگست 2020 کو یہ جو ساورکر کا ہندوتوا تھا اور اس کی ٹو نیشن تھیوری تھی، اس کا ایک طرح سے اس کے سلسلے میں میسج دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی منزل تک پہنچ گئے ہیں، اب اس کے بعد ہندو راشٹر کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ تو یہ 5 اگست جو ہے وہ صرف سیاسی مقاصد کے تحت اور عوام کو، جنتا کو، ہندوستان کو، باہری ملک کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم نے اپنا تینوں ایجنڈا جو ہے پورا کر لیا ہے۔ 5 اگست کو دفعہ 370 ختم کیا اور 1 اگست کو خواتین بل لا کر کے کامن سول کوڈ کی بنیاد رکھ دی اور رام مندر کا شیلانیاس رکھ رہے ہیں۔ تو یہ تینوں بڑے مدعے ہم نے اپنی پا لیے ہیں اپنی پلاننگ کے تحت، اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ اب ان کو یہ پیغام دینا ہے اپنے کٹر ووٹروں کو کہ تم یہ مت دیکھنا جب الیکشن ہوگا، مثلاً ابھی بہار میں الیکشن ہونے والا ہے، بنگال میں ہونے والا ہے، اور اس کے بعد بھی جو ہوں گے، کہ ہم نے کیا کام کیا کیا نہیں کیا اس چکر میں نہ پڑنا، بلکہ تم یہ دیکھنا کہ ہم نے دفعہ 370 ختم کر دیا، ہم نے رام مندر بنوا دیا، ہم نے کامن سول کوڈ کا دروازہ کھول دیا، جو ہمارے 3 وعدے تھے بڑے وہ ہم نے پورے کر دیے ہیں، بس یہ دیکھ کر کے تم ہم کو ووٹ دینا۔ یعنی اپنے کٹر ووٹروں کو پیغام دینے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو عوام کے حقیقی مدعے ہیں، جو ملازمت ہے، تجارت ہے اور صحت ہے اور تعلیم ہے، یہ سب کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہم نے جو کیا ہے وہی اصل چیز ہے اور وہی ہمارا ایجنڈا ہے۔ یہ پیغام دینا ہے، اور یہ جن کو ان بھکت کہا جاتا ہے وہ اس پیغام کو سن بھی لیں گے، سمجھ بھی لیں گے، مان بھی لیں گے۔ تو یہ ہندوستان کے لیے بہت تشویشناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ ایسے سارے لوگ جو ہندوستان کی وحدت اور سلامتی چاہتے ہیں، ایسے سارے لوگ جو ہندوستان کے اندر امن و امان چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ صورتحال کو سمجھ کر کے اور کچھ مثبت اور تعمیری پیش قدمی کریں، اور یہ جو نفرت کی سیاست اور لاشوں کی تجارت کرنے کا چلن ہے، اس سے پہلے کیا کیا ہوا وہ سب لوگوں کو معلوم ہے، موب لنچنگ کا ہوا اور کس کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی گئی۔ تو اس سے ہندوستان کی جو جڑیں ہیں اور جو سیکولر اسٹیٹ کی حیثیت ہے وہ ڈاماڈول ہو رہی ہے، اور سمویدھان ویرودھی جو گینگ ہے، جو موجودہ سمویدھان کو دل سے نہیں مانتا ہے، وہ سمویدھان کے اندر ہی یعنی دستور ہند کے اندر ہی تبدیلی کر کے اور اس کا اصل کردار کیریکٹر ختم ہو سکتا ہے، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑے خطرے کی گھنٹی ہے، اور اپوزیشن پارٹیاں اتنی کمزور ہیں کہ وہ اس طرح کی باتوں کو عوام تک نہ لے جا پاتی ہیں، نہ ان کو سمجھا پاتی ہیں۔ اور ایک آخری بات میں یہ کہوں گا کہ 6 سال سے عوام جو کچھ بھی مانگ کر رہے ہیں، اپوزیشن پارٹیاں جو کچھ بھی مطالبات کر رہی ہیں، ان پر یہ موجودہ گورنمنٹ کوئی توجہ نہیں کر رہی ہے، کان نہیں دھر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح سے ہم ای وی ایم کے ذریعے سے بھاری بہمت کے ساتھ الیکشن جیت چکے ہیں، ویسے ہی آنے والے الیکشن میں بھی ہم ای وی ایم کے ذریعے سے اپنی جیت درج کرا لیں گے،
اس لیے آپ لوگوں کے چیخ پکار شور ہنگامے کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے۔ باقی کون کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ تو یہ جو اتنا اعتماد کہیے، اتنا گھمنڈ کہیے، وہ ای وی ایم کی بنیاد پر ہے۔ اگر ای وی ایم کو ہٹا کر کے اور بیلٹ پیپر سے چناؤ کیا جائے تو پھر معلوم ہو جائے گا کہ ہندوستان کی اکثریت جو ہے، جو امن پسند ہے، انصاف پسند ہے، وہ کیا رزلٹ دیتی ہے، وہ سب لوگ اور سارا ہندوستان جو ہے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ تو اس وقت 5 اگست جو ہے وہ ایک پیغام ہے پورے ہندوستان کے لیے اور کٹر ہندوتوادی تنظیموں کے لیے، ووٹروں کے لیے۔ اس لیے 5 اگست کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے مہورت اور دھارمک فلاں اور فلاں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف سیاسی مقصد کے تحت 5 اگست کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہ بالکل واضح طور پر سب کو سمجھ لینا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر لوگوں نے اپنی آنکھیں کھلی نہیں رکھیں تو بس اللہ ہی مالک ہے ہمارے ملک کا۔ ہم تو ہر حال میں پہلے بھی دعا کرتے تھے، اب بھی دعا کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، اور یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک سلامت رہے اور ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارا ملک جو ہے وہ ہر میدان میں آگے بڑھے، اور ہمارا ملک دنیا بھر میں نیک نام ہو۔ ہماری یہی خواہش بھی ہے اور یہی دعا بھی ہے۔ لیکن یہ سنویدھان ورودھی گینگ جو ہے کچھ اور چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے عقل دے اور اسے ہدایت دے، بس ہماری یہی آخری خواہش اور یہی دعا ہے۔ ابھی آپ نے سنا حضرت مولانا یاسین اختر مصباحی صاحب کو، تو اس کو آپ دیکھیے اور سنیے غور سے، اور اس کو شیئر کریے آپ، اور لوگوں کے پاس زیادہ سے زیادہ یہ پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ باغ دیکھ پائیں اسے۔ آپ کو شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچانا ہے۔ یہ جو ایک حضرت صاحب نے یہ بتایا ہے اور آپ دیکھیں گے ویڈیو میں، تو یہ زیادہ سے زیادہ آپ کو آگے پہنچانا ہے۔ ہاں، اسی کے ساتھ میں احمد، کیمرہ پرسن علی کے ساتھ، زیان نیوز ایکسپریس، دلی۔